السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سید موٹیویشن اور میں ہوں آپ کا میزبان سید اسد علی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور کروڑ درود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کو تخلیق فرمایا اور ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی پیدا فرمایا۔ جناب والا، آج بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے، جو ٹاپک کا عنوان ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جو نفس ہوتا ہے اس کے کتنے کردار ہیں، ان کردار کے بارے میں ہم جانیں گے، اور ان کردار کی ٹائپس کون کون سی ہیں اس کے بارے میں بھی ہم جانیں گے۔ تو چلیں وقت ضائع کیے بنا شروع کرتے ہیں آج کی یہ خوبصورت ویڈیو۔ تو دوستو، نفس کے دو کردار ہوتے ہیں، ایک نفس امارہ جسے ایکٹیو سیلف کہتے ہیں، اور ایک نفس لوامہ جسے گلٹی سیلف کہتے ہیں۔ نفس امارہ وہ نفس ہوتا ہے جو انسان پر حکم لگاتا ہے، اس کو ترغیب دیتا ہے، کوئی بھی کام کرنے کے بارے میں اس کو آمادہ کرتا ہے۔ اچھا یا برا کام سب کچھ انسان سے نفس امارہ ہی کرواتا ہے۔ جب نفس امارہ کسی بھی کام کرنے پر انسان کو قائل کر لیتا ہے، اس کو کام کر گزرنے پر حکم لگا دیتا ہے، تو اس وقت ایک دوسرا نفس اسی وقت حرکت میں آتا ہے۔ اس دوسرے نفس کا نام ہے نفس لوامہ۔ اب یہ جو نفس ہے، اس کا کام ہوتا ہے اس کام میں تضاد پیدا کرنا، کنفلکٹ پیدا کرنا۔ کوئی بھی کام تو دور کی بات، عمل کرنا تو دور کی بات، بلکہ کوئی بھی سوچ، کوئی بھی خیال جب شروع ہوتا ہے تو وہ ان دونوں نفوس سے ہو کر گزرتا ہے۔ یعنی کہ پہلا نفس جب اس کے دماغ میں، انسان کے دماغ میں کوئی خیال آتا ہے، تو پہلا نفس جو کہ نفس امارہ، وہ انسان کو اچھا یا برا کام ہوگا تو نفس امارہ اس کو کرنے کی ترغیب دے گا۔ لیکن اسی وقت نفس لوامہ بھی حرکت میں آتا ہے اور انسان کے دماغ میں ایک نئی جو بات ہے وہ پیدا کر دیتا ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ ان دونوں نفس کو جو خاص انسان کی سوچ ہے اس سے منسلک کیا جاتا ہے۔ نفس لوامہ ہمیشہ ہی انسان کو اچھائی کے راستے پر چلانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو روکتا ہے، ملامت کرتا ہے، اس کو شرمندگی کا احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ در حقیقت اس تضاد میں ایک آزمائش چھپی ہوتی ہے۔ نفس لوامہ کسی بھی برے خیالات کے آتے وقت ہی اس کی مخالفت شروع کر دیتا ہے، جبکہ نفس امارہ اس کام کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ یعنی کہ انسان کو اس کام کو پورا کرنے کے لیے آمادہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اب ان دونوں میں یہ مقابلہ چل رہا ہوتا ہے، لڑائی چل رہی ہوتی ہے۔ پھر آخر پر جو نفس ہار جاتا ہے وہ اور بھی زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے، اور اس میں مقابلے کی قوت میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب امارہ کی ترغیب کے زیر اثر جب کوئی مجرم اس سے کوئی جرم سرزد ہو جاتا ہے، تو پھر لوامہ اس میں احساس جرم پیدا کرتا ہے۔ یعنی کہ شرمندگی، شرم، افسوس، ندامت کا احساس پیدا کرتا ہے۔ یہ نفس لوامہ کا کام ہوتا ہے۔ اب جب انسان کے اندر اعلیٰ افکار، نفس کا علم آنا شروع ہو جاتا ہے، ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کی تربیت اثر دکھانا شروع کر دیتی ہے، تو پھر انسان کے اندر ایک اور نفس کا کردار ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کو استہزائیہ نفس یعنی کہ انگلش میں ٹیزنگ سیلف کہا جاتا ہے۔ استہزائیہ نفس خود پر تنقید کرنے، خود پر ہنسنے، خود پر طنز کرنے اور عزت نفس پر تنقید کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ نفس اچانک پیدا نہیں ہوتا، بلکہ یہ دھیرے دھیرے پیدا ہوتا ہے۔ اس کی پیدائش نفس کے علم سے ہوتی ہے۔ یہ عمومی طور پر سنکی لوگ یا پھر نشہ آور لوگوں میں موجود ہوتا ہے۔ اب تربیت یافتہ بن جانے کے بعد اور اعلیٰ خصائل حاصل ہو جانے کے بعد انسان کے اندر ایک چوتھے کردار کا ظہور ہوتا ہے۔ اس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ ایک ایسا نفس ہوتا ہے جو کہ ہر برائی سے پاک ہوتا ہے۔ نفس مطمئنہ عام طور پر اللہ تعالیٰ کے قریب لوگوں میں موجود ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں موجود ہوتا ہے۔ یہ نفس اس وقت وجود میں آتا ہے جب انسان پہلے والے تینوں نفوس کو ہرا دیتا ہے، ان سے مقابلہ کرتے ہوئے ان کو شکست دے دیتا ہے، تو پھر اس نفس کا وجود ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔
یہ نفس مطمئنہ وہی نفس ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور یہ نفس تب ہی حاصل ہوتا ہے جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اتنا ہی آگے چلا جاتا ہے اور اس کے ذکر میں اتنا ہی فنا ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کا اطمینان اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ تو ظاہر یہ اور اس سے ثابت یہ ہوا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے دل سے خلوص دل سے چلتا ہے اور سرکار کی اطاعت اللہ تعالیٰ کے فرامین کے مطابق اور سرکار سے محبت بھی اللہ تعالیٰ کے فرامین کے مطابق کرتا ہے، تو پھر اس انسان کو نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اکثر اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اولیاء ہیں ان کے اندر جو نفس ہوتا ہے وہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ نفوس کا جو کردار انسان کے جسم کے اندر موجود ہوتا ہے، انسان کی ذات کے اندر ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ چھوٹا سا سبق آپ کے سامنے رکھا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، اور اگر کوئی آپ کی وجہ سے فائدہ حاصل کر لے تو یہ یقیناً آپ کے لیے بھی باعث رحمت ہوگا، باعث ثواب ہوگا۔ ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنے میزبان سید اسد علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔